بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ علی مدد۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ مولا امام حسن علیہ السلام کا 22 جمادی الثانی کو مولا کا دسترخوان ہوتا ہے، جو کہ پوری دنیا میں ایک مشہور ترین دسترخوان ہے، جس کی آپ صفت بیان کریں، جس کی فضیلت اتنی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو امام حسن علیہ السلام کی وہ صفت جو تمام معصومین میں ہے، لیکن آئمہ علیہ السلام نے فرمایا سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن علیہ السلام میں ہے، وہ صفت سخاوت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ ویسے تو مولا علی علیہ السلام، مولا رسول خدا اور تمام آئمہ علیہ السلام بہت سخاوت والے ہیں، پر آئمہ نے اس طرح خود فرمایا ہے، اور مولا کا لقب، مولا حسن علیہ السلام کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا 4 طبقات بتائے ہیں معاشرے میں، 4 طبقات، تو اس میں سے پہلا ہے لعین، وہ کہتا ہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، کوئی اور بھی کچھ نہ کھائے، یعنی لعین کا مطلب وہ ایک لعنت ہوتا ہے، ایک لعین یعنی کہ سخت دل والا۔ دوسری صفت مولانا نے بتائی ہے بخل، کچھ وہ کہتا ہے کوئی کچھ نہ کھائے بس میں ہی کھاؤں، دوسری صفت۔ تیسری صفت ہوتی ہے سخی، وہ کہتا ہے میں کھاؤں اور دوسرے بھی کھائیں، اور چوتھی صفت جو ہے وہ ہے کریم، جو کہ میرے مولا حسن علیہ السلام ہیں۔ وہ کریم کا مطلب ہے وہ جو خود کھائے یا نہ کھائے دوسرے کھاتے رہیں، میں بے شک کھاؤں یا نہ کھاؤں، اب کریم اہل بیت مولا حسن علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولا حسن اتنے کریم ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 14 معصومین ہیں، 5 پنجتن ہیں، 12 امام ہیں، جس میں سے سب سے کریم مولا حسن علیہ السلام ہیں۔ تو آپ کو اس دسترخوان کا واقعہ بھی کچھ سناتے ہیں، اور فضیلت تو ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی، مولا کی فضیلت اور مولا کی صفت، پر اب ہم کو دسترخوان اور اس کا واقعہ اور اس کی فضیلت بتاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر فقیر آیا، کھانا کھا رہا تھا، بار بار اپنے سامان میں روٹی رکھ لیتا تھا یا جو ملتا تھا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا آرام سے کھاؤ، پریشان کیوں ہو؟ فقیر نے کہا قریب میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے جو خشک روٹی کھا رہا ہے، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو میں نے سوچا جب اس نے بھیجا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ لے جاؤں۔ مولا فوراً مسکرائے، کہا مولا نے علامت بتاؤ۔ فقیر نے کہا اس کے جسم سے ویسی ہی خوشبو آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے آتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ امام کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے جو صرف اور صرف امام سے ہی آتی ہے۔ مولا نے فرمایا ابھی بھی نہیں سمجھا؟ فقیر نے کہا کیا نہیں سمجھا؟ مولا نے فرمایا یہ دسترخوان میرا نہیں انہی کا ہے۔ کہا یہ دسترخوان انہی کا ہے؟ تو فقیر نے کہا کون ہے؟ مولا نے فرمایا وہ میرے بابا ہیں، وہی تو مشکل کشا ہیں۔ فقیر نے کہا اتنا دسترخوان ہوتے ہوئے خود جو کی خشک روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا وہ احتیاط اپنے لیے سخت کیے ہوئے ہیں، دنیا کو کھلاتے ہیں، وہ بہت کریم ہے، یہ انہی کا دسترخوان ہے جو میں اپنے نام سے چلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولا کی آپ کریم دیکھیں اور کرم کا مقام دیکھیں کہ کس طرح مولا یہ بتا رہے ہیں دنیا کو، اور آج تک یہ روایت جاری ہے، اور مدینہ میں بھی آج تک یہی دسترخوان مولا حسن علیہ السلام کے سے جاری رہتا ہے اسی سلسلے میں، اور وہاں پہ سینکڑوں کروڑوں لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں ایک وقت میں۔ اور جب مولا حسن علیہ السلام کا دور تھا تو اس دور میں بھی ایک وقت میں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے، اور مولا اتنے کریم تھے کہ ان فقیروں کو اپنے ہاتھ سے مولا کھانا کھلاتے تھے۔ دیکھیں مولا کتنا پیار کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اور جو نہیں بھی چاہتا مولا اس کو بھی اسی طرح کھلاتے ہیں کھانا۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو یقیناً آپ سب نے بھی اس چیز اور اس فضیلت کا اہتمام اپنے گھروں میں کیا ہوگا۔ مولا حسن کا یہ دسترخوان ایسا ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں دسترخوان لگاتا ہے، چاہے جب تک وہ مر نہیں جاتا یا ان کی نسلیں اس رزق کا ہی کھا رہی ہوتی ہیں، اور اسی سے اس دسترخوان سے بہت ہی فراوانی آپ کے رزق میں آتی ہے، برکت آتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے آپ کے رزق میں برکت آ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔